کے بیچ کا یہ واقعہ ہے. تو وہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس. کہ اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ دقیانوس بادشاہ. یہ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. دقیانوس بادشاہ، اس کا نام دقیانوس تھا. اور ہمارے یہاں بھی دیکھیں نا، جب کوئی بندہ کسی کی شر سے تنگ آ جائے گا، یار فلانا بندہ بڑا دقیانوس ہے. کیوں؟ کہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ مشرک تھا، وہ شرک کراتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں سے زبردستی عبادات کراتا تھا. اور اس بادشاہ کے 6 وزیر تھے. کیا تھے؟ 3 وزیر ہمیشہ اس کے رائٹ سائڈ پر رہتے تھے، 3 وزیر اس کے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پر رہتے تھے. یہ 6 وزیر اس بادشاہ کے ہوتے تھے. اور اللہ نے ان 6 کے 6 وزیروں کے اندر خوف خدا ڈال دیا اور ایمان ڈال دیا. آپ اندازہ لگیں، جب خدا اپنے بندوں سے کام لیتا ہے تو کس طرح لیتا ہے. یہ جو اصحاب کاف تھے، ان اصحاب کاف کی جو تعداد ہے بروایات مختلفہ، اس میں روایات کے اندر اختلاف ہے، لیکن چونکہ اصحاب کاف کے قصے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا. اور یہ جو اصحاب کاف کی تعداد ہے، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں اصحاب کاف کی تعداد 7 تھی. کتنی تھی؟ 7 تھی اصحاب کاف، اور 8واں ان کا کتا تھا. اور مفسرین نے ان 7 کے نام بھی لکھے ہیں اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا ہے، کہ ان کے کتے کا نام قطمیر تھا. قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر آیا. اور اس کتے کا ذکر کیوں آیا؟ کہ وہ نیک لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے وہ اس کو بگاتے رہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم پکڑے نہ جائیں. لیکن کتے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ جب غار کے اندر گئے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ غار کے اندر دروازے کے اوپر اس طرح دونوں پنجے رکھ کے نہ بیٹھ گیا. اور پھر وہ جو 6 لوگ تھے بادشاہ کے ارد گرد، 3 دائیں طرف اور 3 بائیں جانب، ان کے اندر خوف خدا تھا، ایمان تھا. اب بادشاہ نے جب اعلانیہ شرک شروع کر دیا تو ان 6 نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اپنا ایمان بچانا ضروری ہے. وزارتاں صدارتاں اتنے رہ سکیں، اس میں ہمارے ملک کے جتنے بھی حکمران ہیں، چاہے ملک کے یہاں کے برطانیہ کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے جو حکمران ہیں، اور جو بڑے بڑے وزراء ہیں، جو بڑی بڑی کاروں کے اوپر جھنڈے لگا کے کر و فر کے ساتھ آپ اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ زمین چونٹیاں سمجھتے ہوئے پاؤں کے نیچے رانتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ اصحاب کاف، وہ جو 6 بندے تھے، ان میں سے وہ اس بادشاہ کے وزیر تھے. اور وہ ایسے وزیر تھے کہ بادشاہ جو بھی بات کرتا تھا ان سے مشورہ کیا کرتا تھا. اپنے ملک میں جو قوانین نافذ کرتا تھا ان سے مشورہ کیا کرتا تھا، ان سے مشورہ کر کے وہ قوانین کو نافذ کیا کرتا تھا. تو انہوں نے جب بادشاہ کا شرک، ظلم اور گناہ عام ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مشورہ کیا کہ ہم وزارت بھی چھوڑ دیتے ہیں، بادشاہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، البتہ اپنے دین کو بچاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمیں عہدے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، ہمیں وزارت کی ضرورت نہیں، ہمیں کر و فر کی ضرورت نہیں، ہمیں پروٹوکول کی ضرورت نہیں، ہم نے صرف اپنے دین کو بچانا ہے. اور وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کیا ہوا، رات کی تنہائی میں وہاں سے بادشاہ کو چھوڑ کے، اس کا محل چھوڑ کے، اس کے اپنی وزارتیں چھوڑ کے، اپنا عہدہ چھوڑ کے، بال بچہ چھوڑ کے. آپ مجھے بتائیں وزیر کی کتنی بڑی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ ایسا بادشاہ جس کی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک داغ جمی ہوئی ہو، اتنا بڑا منصب پہ چھوڑتا ہے. لیکن ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے وہ منصب چھوڑا. خدا نے پھر قیامت تک کے لیے ان کو انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا. آج بھی علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے، بہت سارے علماء اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا گھر یا اس کا کاروبار وہ آگ سے بچ جائے، طوفان سے بچ جائے اور ہر قسم کے نقصان سے بچ جائے، تو
وہ اصحاب کاف کے نام کا کتبہ لکھ کے اپنے گھر میں لٹکا دے، خدا بند قدوس اس کو نقصان سے، جلاؤ گراؤ سے، تباہی سے، ہر قسم کی چوری سے اور ہر قسم کے طوفان اور تباہی سے بچا دے گا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے آپ نے اپنے دین کو بچایا، منصب کو چھوڑ دیا، دین کو بچایا، وزارت کو چھوڑ دیا، دین کو بچایا، عہدے کو چھوڑ دیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور خداوند قدوس نے ان کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیا۔ یہ اصحاب کاف کا اصل میں یہ جو واقعہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کی ہسٹری ہے، وہ یہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ میں نے بڑے آسان پیرائے میں سمجھائی ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ تو اس کی پہلی 9 آیتوں کے اندر، سورہ کاف کی پہلی 9 آیتوں کے اندر، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، پہلی 9 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس کے کرشمے بیان کیے گئے، جس طرح میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ہوں۔ اور آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قصہ میں ان لوگوں کے لیے مثال، یعنی اس قصہ میں وہ لوگ ان لوگوں کے لیے مثال ہیں کہ جو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے وطن، اپنے اہل، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے مال، اپنے دولت کی قربانی دیتے ہیں، کیونکہ یہ نوجوان مومن تھے، اور اس کے بیچ کا یہ واقعہ ہے۔ تو